يا ايها الذين امنوا ان كثيرا من الاحبار والرهبان ليأكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، دیکھو بہت سے احبار اور رہبان لوگوں کے اموال پر یقیناً ناروا طور پر تصرفات کرتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور خود بھی رکتے ہیں انہیں، اور جو لوگ سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں صرف نہیں کرتے، انہیں دردناک سزا کی خبر اچھی طرح سنا دو۔ يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ ایک دن آئے گا جب یہ مال جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، اور اس سے ان کے ماتھے اور ان کے پہلو اور ان کی پیٹھیں داغی جائیں گی، اور کہا جائے گا یہ ہے وہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، سو جو کچھ ناجائز طور پر جمع کرتے رہے ہو اس کی سزا کو بھگتو۔ ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين۔ اللہ کے نزدیک 1 برس کے مہینوں کی تعداد 12 مہینے کی ہے۔ اللہ کے قانون قدرت میں ایسا ہی لکھا گیا ہے۔ جب سے اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ یہی مضبوط دین کا راستہ ہے۔ بس جنگ و جدال کر کے ان حرمت والے مہینوں کے بارے میں اپنے پر زیادتی نہ کرو، اور مشرکوں سے سب کے سب جنگ کرو جس طرح وہ سب کے سب تم سے جنگ کرتے ہیں، اور جان لو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ انما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين۔ حرمت والے مہینوں کو آگے پیچھے کر دینا کفر کے زمانے کی ایک زیادتی ہے۔ اس سے وہ لوگ گمراہی میں مبتلا کیے جاتے ہیں
جنہوں نے کفر کا ارتکاب کیا اسی ایک برس میں جنگ کو جائز قرار دے لیتے ہیں اور پھر اسی کو ایک دوسرے برس حرام، تاکہ اس طرح ان مہینوں کی تعداد کو اس تعداد کے برابر کر لیں جن میں جنگ کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، مگر عملاً جن مہینوں میں جنگ کو اللہ نے حرام کیا ہے اس میں جنگ کو جائز قرار دے لیں۔ ان کے اعمال کی برائی انہیں خوبصورت کر کے دکھائی گئی ہے۔ اللہ کافروں کو کامیابی کا راستہ نہیں دکھایا کرتا۔ يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہیں کیا ہو گیا کہ جب تم سے کہا گیا کہ اللہ کے راستے میں کوچ کرو تو تم بوجھل ہو کر زمین کی پستی کی طرف جھک گئے؟ کیا تم نے آخرت کے مقابلے میں یہ دنیاوی زندگی پسند کر لی ہے؟ اگر ایسا ہی ہے تو یاد رکھو اس دنیاوی زندگی کا سر و سامان آخرت کے مقابلے میں محض ایک حقیر چیز ہے۔ إِلَّا تَنفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اگر تم کوچ نہیں کرو گے تو اللہ تمہیں دردناک سزا دے گا اور تمہاری جگہ دوسرے لوگ لے آئے گا اور تم اس خالق برتر کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکو گے۔ اللہ ہر چاہی ہوئی بات کے کرنے پر پوری طرح قادر ہے۔ إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم۔ اگر تم اس رسول کی مدد نہیں کرو گے تو یاد رکھو اللہ اس کی اس وقت بھی مدد کر چکا ہے جب ان لوگوں نے جو کافر بنے تھے اسے اس حال میں اس کے گھر سے نکال دیا تھا کہ وہ صرف 2 افراد تھے اور وہ 2 میں سے دوسرا تھا، جب وہ دونوں غار ثور میں چھپے بیٹھے تھے، جب وہ اپنے رفیق یعنی ابو بکر سے کہہ رہے تھے میرے بارے میں ملال نہ کرو، اللہ یقیناً ہمارے ساتھ ہے۔ پس اللہ نے ان پر اپنا سکون و قرار نازل کیا اور ایسے لشکروں سے ان کی مدد کی جنہیں تم نہیں دیکھتے، اور جن لوگوں نے کفر کا ارتکاب کیا تھا ان کی بات حقیر کر دکھائی، اور اللہ ہی کی بات بلند ہے۔ اللہ سب پر غالب ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ اے مسلمانوں، بے ساز و سامان ہونے کی وجہ سے ہلکے ہو یا اس کی وجہ سے بوجھل، غرض جس حال میں بھی ہو جہاد کے لیے نکل کھڑے ہو، اور اپنے اموال
اور اپنی جانوں کے ذریعے اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ اگر تم اپنا سود و زیاں جانتے ہو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون۔ اگر فائدہ جلد ملنے والا اور تبوک کا یہ سفر آسان ہوتا تو یہ منافق اے رسول ضرور تمہارے پیچھے ہو لیتے، لیکن مشقت کا سفر انہیں بہت دور کا معلوم ہوا، اور اب وہ تمہاری واپسی کے بعد ضرور اللہ کی قسمیں کھائیں گے کہ اگر ہم سے ہو سکتا ہوتا تو ضرور آپ کے ساتھ نکلتے۔ وہ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں، اللہ تو جانتا ہے کہ وہ یقیناً جھوٹے ہیں۔ عفى الله عنك لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين۔ اللہ نے تم سے درگزر کیا، تم نے انہیں پیچھے رہنے کی کیوں اجازت دے دی تھی؟ اجازت نہ دی ہوتی جب تک کہ جنہوں نے سچ بولا تھا وہ تم پر ظاہر ہو جاتے اور تمہیں معلوم ہو جاتا کہ جھوٹے کون ہیں۔ لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين۔ جو لوگ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں وہ تو تم سے اجازت نہیں مانگتے کہ اس بات سے مستثنا کر دیے جائیں کہ اپنے اموال اور اپنی جانوں کے ذریعے جہاد کریں۔ اللہ متقیوں سے پوری طرح آگاہ ہے۔ انما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون۔ وہی لوگ تم سے اجازت چاہتے ہیں جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کے دل شبہات میں الجھے ہوئے ہیں، اور وہ اپنے شک و شبہ میں کبھی ادھر ہوتے ہیں اور کبھی ادھر۔ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ۔ اگر در حقیقت ان کا نکلنے کا ارادہ تھا تو وہ اس کے لیے سر و سامان کی کچھ نہ کچھ تیاری تو ضرور کرتے، لیکن اللہ نے ان کی اس طرف توجہ ناپسند کی، سو انہیں روک دیا اور انہیں کہا گیا دوسرے بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ تم بھی بیٹھ رہو۔ لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين۔ اگر وہ تمہارے ساتھ نکلتے تو تمہیں خرابی اور اضطراب ہی میں بڑھاتے، تم میں فتنہ و فساد ڈالنے کے لیے تمہارے درمیان دوڑے پھرتے اور تم میں ان کافروں کے جاسوس ہوتے۔ اللہ ان ظالموں سے خوب آگاہ ہے۔ لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون۔ انہوں نے پہلے بھی تو فتنہ پیدا کرنا چاہا تھا
اور تمہاری باتوں کو زیر و زبر کرنے کی تدبیریں کرتے رہتے تھے، یہاں تک کہ صداقت کھل کر سامنے آ گئی اور اللہ کا حکم غالب رہا، حالانکہ وہ اسے ہمیشہ ہی مشکل سمجھتے تھے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَنْ لِي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ۔ اور انہی منافقوں میں سے وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے کہا تھا ہمیں اس سفر میں نہ جانے کی اجازت دیجیے اور فتنے میں نہ ڈالیے۔ دیکھو عذاب کے موجبات میں تو یہ لوگ پڑ ہی گئے ہیں، اور سزا کے لیے جہنم ان کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ إِن تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِن قَبْلُ وَيَتَوَلَّوا وَهُمْ فَرِحُونَ۔ اگر تمہیں سکھ پہنچے تو انہیں برا لگتا ہے، اور اگر تمہیں کوئی دکھ پیش آ جائے تو کہتے ہیں ہم نے اپنا بندوبست پہلے ہی کر لیا تھا، اور وہ شاداں فرحاں پیٹھ پھیر کر چلے جاتے ہیں۔ قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ کہہ دیجئے ہمیں وہی سکھ یا دکھ پہنچے گا جو اللہ نے ہمارے لیے مقرر کر رکھا ہے، وہ ہمارا آقا ہے، اسی پر ہمارا توکل ہے، اور اللہ ہی پر مومنوں کو توکل کرنا چاہیے۔ قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِندِهِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِندِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ۔ کہہ دیجئے تم ہمارے معاملے میں جس چیز کا انتظار کر رہے ہو وہ دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی ہے، فتح یا شہادت، اور ہم تمہارے متعلق یہ انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ براہ راست اپنے پاس سے یا ہمارے ہاتھوں سے تمہیں سزا دے گا، سو انتظار کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ منتظر ہیں۔ قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَّن يُتَقَبَّلَ مِنكُمْ إِنَّكُمْ كُنتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ۔ کہہ دیجئے خوش دلی سے خرچ کرو یا ناخوشی سے، تم سے کسی صورت میں تمہارا صدقہ قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ تم عہد شکن لوگ ہو۔ وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ۔ اور دین کے نام سے ان کے کیے ہوئے اخراجات کی قبولیت سے ان کے بارے میں صرف یہ بات مانے ہوئی ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا عملاً انکار کیا ہے، اور نماز میں کسل مند ہونے کی حالت میں آتے ہیں، اور صرف اس حال میں خرچ کرتے ہیں کہ اسے زبردستی ڈالی ہوئی مشقت سمجھتے ہیں۔
فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياه الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون. سو ان کے اموال تمہیں تعجب میں نہ ڈالیں اور نہ ان کی اولاد کہ بے دینوں کو اللہ نے ان نعمتوں سے کیوں نوازا ہے. اللہ چاہتا ہے کہ ان کے ذریعہ انہیں اس ورلی زندگی میں عذاب دے اور کافر ہونے کی حالت میں ان کی جانیں نکلیں. وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُمْ مِنكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ. اور وہ اس بات پر اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ وہ تمہیں میں سے ہیں حالانکہ وہ تمہارا حصہ نہیں ہیں. در حقیقت ان کے دل خوف کے مارے پراگندہ ہو رہے ہیں. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. ان کے خوف کا یہ عالم ہے کہ اگر وہ کوئی جائے پناہ بنا لیں یا کوئی غار یا کوئی اور گھسنے کا مقام تو وہ اس کا رخ کر لیں اور حالت یہ ہو کہ بے قابو ہو کر دوڑ رہے ہوں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ. اور انہی منافقوں میں وہ لوگ بھی ہیں جو زکوٰۃ کے اموال کی تقسیم میں تمہیں تانا دیتے ہیں اور ان کی اپنی حالت یہ ہے کہ اگر ان اموال میں سے انہیں کچھ دے دیا جائے تو راضی ہو جاتے ہیں اور اگر ان میں سے انہیں نہ دیا جائے تو فوراً غصے سے بھر جاتے ہیں. وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ. اور اگر وہ اللہ اور اس کے دیے ہوئے پر راضی رہتے اور کہتے اللہ ہمارے لیے کافی ہے، اپنے فضل سے ہمیں اور بہت کچھ دے گا اور اس کا رسول بھی، ہم تو اپنے رب کی طرف جھکنے والے ہیں، تو یہ ان کے لیے بہتر تھا. انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. زکوٰۃ کے اموال تو صرف ناداروں، مسکینوں، ان پر مامور کارکنوں جن کی تالیف قلوب مطلوب ہو، غلاموں کے آزاد کرنے، قرض داروں کے قرضوں کی ادائیگی اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے اور راہ رو مسافروں کے لیے ہیں. یہ اللہ کا مقرر کردہ فریضہ ہے. اللہ کامل علم رکھنے والا، بڑی حکمت والا ہے. وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ
والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم۔ اور انہی منافقوں میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو اس نبی کو تکلیف دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بہت سننے والا ہے، یعنی ہر ایک کی بات پر کان دھرتا ہے۔ کہہ دیجئے ہاں تمہاری بہتری ہی کے لیے خوب سننے والا ہے، وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، مومنوں کی باتیں باور کرتا ہے، اور جو تم میں سے ایمان لائے ہیں ان کے لیے سراسر رحمت ہے۔ جو لوگ اللہ کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں وہ یاد رکھیں ان کے لیے دردناک عذاب مقدر ہے۔ يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين۔ مسلمانوں، یہ تمہیں خوش رکھنے کے لیے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں، حالانکہ اگر یہ حقیقی مومن ہوتے تو سمجھتے کہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہیں کہ اسے اپنے ایمان و عمل سے خوش رکھیں۔